السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ وقال تعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وقال عز وجل إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ ارے کچھ تو بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یا نہیں تو انا للہ۔
سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا شعر؟ ارے آیا نہیں آیا؟ لمبا بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، ناظرین جلسہ اشارہ بھی دے دیے 10:30 بجے انشاءاللہ کلوز ہے، اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ مجھے لمبا بیان نہیں کرنا ہے، صرف 2-3 گھنٹے بول کر ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ صرف سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم سب دعا کر کے اٹھ جائیں گے، کیونکہ تقریباً بیانات ہو گئے۔ سن کر عمل کرنا ہے، کھانے سے پہلے بھی سنیں گے، کھانے کے بعد بھی سنیں گے۔ اچھا سنو، اشعار سنیں گے، صرف اشعار سنتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں، پیسے اچھالتے ہیں، لیکن ان کو پوچھو کیا سمجھ میں آیا کہ کچھ نہیں؟ کیا اسلام صاحب صحیح بول رہا ہوں؟ اشعار بھی ایک مضمون ہے، بیان ہے، عنوان ہے، 4 گھنٹے کا مغز ہے شعر، سمجھے تو بات بھلا۔ خوب ایک دے دیتے ہیں آواز میں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ اقبال ہوتے تو پھانسی لے کے مر جاتے۔ کیا ہوگا؟ صحیح کہا؟ غالب تو زہر پی لے کے، اکبر الہ آبادی تو پاگل ہو جاتے۔ اشعار لکھنا ایک فن ہے، پڑھنا ایک فن ہے، سمجھنا ایک فن ہے۔ غصہ تو نہیں آ رہا کیونکہ مجھے سلامت بنگلور کو جانا ہے۔ سمجھو، اشعار سمجھو، پڑھتا ہوں توجہ کے ساتھ سنو اور سمجھو کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں سے سنو، بات کو یہاں تک پہنچاؤ، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضرات اولیاء لکھتے ہیں توجہ سے سننا خود ایک سمجھ ہے۔ توجہ سے سننا خود، بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا کہوں، محی الدین پور میں بچے پیدا ہوتے نہیں ہوتے؟ کلکتہ سے منگاتے کیا؟ بولو زور سے بولو، ہوتے بول کر۔ بچے پیدا ہونا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بچے پیدا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس وقت، سچ کہہ رہا ہوں، ہم غلامان محمد ہی کو دیا ہے۔ اسی لیے انکل سے لے کر موٹے انکل تک پریشان ہے۔ نہیں سمجھے اشارہ؟ نہیں سمجھے؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے روتے ہیں، 2-3 سال تک تو بچے بات بھی نہیں کرتا۔ ابھی عنوان شروع نہیں کیا میں، ایک سوال ایک جواب بس ہوتا ہے، پورا بیان اسی پر۔ ایک سوال بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، جواب بھی سمجھاؤں گا، پورا بیان اللہ کے فضل نبی کے صدقے کے بعد اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کا درد ہے، جو 2 حصے میں بیٹھ کر کروں گا آپ کے سامنے۔ آدھا حصہ تقریر کا سوال رہے گا، آدھا حصہ تقریر کا جواب رہے گا، بس۔ اس سے پہلے مقدمہ آئیں گے، اور میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بیان نہیں کروں گا، 10:30 تک بھی بیان نہیں کروں گا۔ میں اتنی تو گارنٹی دیتا ہوں، جب مجھے بھوک لگے گی بیان بنا۔ اب کیا کریں گے؟ اڑیسہ سے تو میرا گہرا تعلق ہے، آج کل میں اڑیسہ کو جاتا ہوں بول کر گھر میں بولا تو ڈاؤٹ بھی کر رہے۔
ارے آپ کا تو بہت بھوت ہے بابا، بہت ہے ڈاؤٹ، جوان تو جوان بوڑھوں پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ اور سال میں 3-4 مرتبہ اڑیسہ کو، یا 3-4 مرتبہ بنگال کو، یا 3-4 مرتبہ آپ کرناٹک کو آئے، تو پھر گھروں کے اندر تو ضرور ڈاؤٹ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں، کوئی بیوی اپنے شوہر پر ڈاؤٹ کرتی ہے، یہ غصہ نہیں، یہ محبت ہے۔ وہ چاہتی ہے میری پراپرٹی صرف میری ہو کر رہے، اوقاف کی طرح کسی کے پاس نہ جائے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں ڈاؤٹ نہیں کرنا، یہ حماقت ہے اور جہالت ہے۔ بیوی اگر شوہر پر ڈاؤٹ کرتی ہے، فون چیک کرتی ہے، اس کے اندر بھی محبت چھپی ہوئی ہے۔ وہ چاہتی ہے میرا شوہر میرا ہی ہو کر رہے۔ کبھی عنوان پر آپ تمام دیگر علماء کرام سے سن لیں۔ میں بتا رہا تھا کہ مجھے جب بھوک لگے گی تب بیان بنا۔ اچھا مولانا اشرف صاحب اب کیا کریں گے معلوم ہے؟ لوگ دعا کرتے رہیں گے اللہ مزمل صاحب کو جلدی بھوک عطا فرما۔ دیکھو آمین بھی بولیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو انشاءاللہ بولنے کی عادت پڑ گئی، آمین بولنے کی عادت پڑ گئی، نعرے لگانے کی عادت پڑ گئی، سنتا بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں، بے موقع کبھی آمین کہتا ہے، کبھی انشاءاللہ کہتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی تکبیر کہتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک لطیفہ سنو مقدمے میں۔ بہار معلوم؟ بہار ارے معلوم، امریکہ میں ہے نہیں؟ ارے ہے نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، بہار بہار، اس وقت ملک پریشان بھی ہے بہار بھی سے۔ ایک بہار مضبوط ہوتا تو انکل کی دان نہ گلتی۔ میں پورے ہندوستان میں ان کو میں ایک ہی انکل کہتا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کسی انکل بولو نا، کوئی نام بولو نا۔ ایک آندھرا پردیش مضبوط ہوتا، اور آپ لوگوں کا مقدر بھی بڑا عجیب مقدر ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ایک طرف آندھرا ہے، دوسری طرف بہار ہے۔ بہار میں عجیب عجیب نام رکھتے ہیں۔ ایک بچے کا نام تھا اسلام۔ وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ ٹرین میں کہیں سفر کر رہا تھا، ٹرین ایک اسٹیشن میں رکی، باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جاؤ کچھ چیزیں لے کر آؤ کھانے کی۔ اب بیٹا گیا، اسلام ٹرین رکی ہوئی ہے 2-3 منٹ کے لیے، سامنے دکان میں کوئی چیز خرید رہا تھا، ٹرین پاس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہلکا ٹرین پاس ہو رہی تھی، باپ نے بیٹے کو دریچے سے پکارا، اسلام! پورا ڈبہ زندہ باد! اسلام زندہ باد! باپ بیٹے کو پکارتا رہا، ڈبے میں تکبیرات ہوتے رہے، ٹرین نکل گئی، اسلام چھوٹ گیا۔ اللہ حفاظت کرے۔ غرض میرے پیاروں، پوری توجہ کے ساتھ 2-3 باتیں سن لو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2-3 سال ہو جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ میری پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں تم بھی سنو، یہ درد صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ سوال صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ جواب صرف مردوں کے لیے نہیں، میں تو آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، محی الدین پورا کی میری مائیں، محی الدین پورا کی میری بہنیں، تم اگر دل سے سن لے
اور تمہاری سمجھ میں بات آ جائے، آج بھی تمہاری گودوں میں صلاح الدین جیسے بچے پیدا ہو جائیں گے، آج بھی تمہاری گودوں میں محمد بن قاسم جیسے بچے پیدا ہو جائیں گے۔ آج ضرورت ہے ایک ٹیپو سلطان کی پھر سے ملک کے اندر ہے، آج ضرورت ہے پھر سے اورنگزیب عالمگیر جیسے ایک بچے کی، آج ضرورت ہے بہادر شاہ ظفر جیسے ایک بچے کی، پیدا کرو۔ چند سال گزریں گے، وہ جوان ہوگا، نام اس کا کچھ بھی ہو، کام اس کا وہی ہوگا جو صلاح الدین ایوبی کا تھا، محمد بن قاسم کا تھا، حسین احمد مدنی کا تھا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا تھا، قاسم نانوتوی کا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا، اشرف علی تھانوی کا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ایک نئی نسل ان تمام کمالات کے ساتھ جب پیدا ہوگی، عالم میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایسے بچے ماں تمہارے تقوی سے پیدا ہوتی ہے، ماں تمہارے پردے سے پیدا ہوتی ہے، ماں تمہارے حجاب سے پیدا ہوتی ہے، ماں تمہارے درس سے پیدا ہوتی ہے، ماں تمہاری فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ آج تمہاری فکریں ختم ہو گئی، آج تمہارا درد ختم ہو گیا۔ تقوی کی بات کیا کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کوئی شہر نہیں رہا، کوئی قریہ نہیں رہا، تمام علاقوں کا ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی ماحول ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا بنگلور شہر کے حالات خراب ہیں، کلکتہ شہر کے حالات خراب ہیں، ممبئی شہر کے حالات خراب ہیں، حیدرآباد شہر کے حالات خراب ہیں۔ تحقیق کر کے دیکھیں 19-20 کا فرق ہوگا خریے کے حالات۔ غرض بات طویل ہو جائے گی، میں کھینچتے کھچاتے جوڑتے جڑاتے تمام کو جمع کر کے ایک درد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان اشعار کو سنو، سمجھو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے 2-3 سال تو لگ جاتے ہیں، ارے لگتے نہیں لگتے؟ بات کرنے کے لیے بھی 2-3 سال لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ سن کر بڑی خوشی ہوئی، بہت جلد حضرت امام ابو حنیفہ کانفرنس بھی ہونے والا ہے۔ اس کانفرنس میں انشاءاللہ تعالی باتیں آ جائیں گی۔ دنیا کے اندر جتنے ائمہ گزرے ہیں ان تمام ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ماؤں کو کہتے ہیں تم صرف 2 سال دودھ نہ پلاؤ بلکہ 2.5 سال دودھ پلاؤ۔ آئے گی بات، ابو حنیفہ کانفرنس میں بات آئے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں 2 سال دودھ پلاؤ، امام مالک کہتے ہیں 2 سال دودھ پلاؤ، احمد بن حنبل کہتے ہیں 2 سال دودھ پلاؤ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کتنے سال؟ 2.5 سال دودھ پلاؤ۔ امام شافعی بھی مسئلہ نکالتے ہیں قرآن سے، امام مالک بھی مسئلہ نکالتے ہیں قرآن سے، احمد بن حنبل بھی مسئلہ نکالتے ہیں قرآن سے، تو امام ابو حنیفہ بھی مسئلہ نکالتے ہیں قرآن سے۔ پھر کیسا؟ وہی قرآن ہے، وہی قرآن کے ماننے والے ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ جملہ بڑا بہترین کہتا ہوں، آپ تمام سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ دنیا کے جتنے ائمہ ہیں ان تمام ائمہ کا علم، ان کا تقوی، ان کا اجتہاد، ان کا استدلال اور ان کا استنباط جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں امام ابو حنیفہ کا اجتہاد شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تقریر شروع کرا نہیں رہے بابا، ہاں مقدمہ ہے مقدمہ۔ بات کرنا تو دور کی بات، کھانے پینے کے لیے بھی 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال دودھ پلاؤ۔ کتنے سال؟ ارے بولو تھوڑا بولو۔ 2.5 سال بولے تو سمجھ میں آتا 2.5۔ امام شافعی کتنے سال بولتے ہیں؟ 2 سال۔ وہ لوگ سب قرآن کی دوسری آیت سے نتیجہ نکالتے ہیں کیا؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين۔
ماں کو چاہیے دودھ پلائے اولادہم، اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل۔ عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے، دیوانہ اٹھیا ملیدہ کجا کا قصہ نہیں۔ کتنے سال؟ قرآن کہتا ہے، ماں کا کہتا ہے 2 سال دودھ پلائے اپنی اولاد کو مکمل۔ مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنے علماء بیٹھے ہیں، یہاں بھی علماء بیٹھے ہیں، ریاست عریشہ الحمدللہ اہل علم کا اسٹیٹ ہے، یہاں پر علمی بات بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، تقریر کے انداز سے نہیں، سبق کے انداز سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ جلیل القدر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں سے اس طالب علم کو نوازیں گے۔ عربی زبان بڑی باریک زبان ہے، 2 سال اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کمی پیشی کی گنجائش ہوتی، کاملین کہہ دیا، مکمل کا لفظ جب داخل ہوتا ہے 1 سیکنڈ بھی کم نہ ہو۔ صحیح بولا؟ 2 سال میں کم نہ کرائے، 2 سال خالص دودھ پلائے، صرف دودھ پلائے، صرف دودھ پلائے۔ اور اس کے بعد 2 سال مکمل ہوتے اب دودھ نہ پلائے، بریانی کھلائے، مرغی کھلائے، یا گوشت چلتا، گوشت بڑے کا چلتا چھوٹے کا چلتا؟ زور سے بولو، ارے آہستہ بولو، دلی تک بات چلے جائے گی، یو پی تک چلے جائے گی بات۔ کھاتے تھے، کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے خود گجرات میں بڑے کا گوشت دیکھا، گورکھپور میں دیکھا، دودھ بھی آیا، چھوٹے انکل بھی کھاتے ہوئے۔ کھانے کی چیزوں کو کھانا یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سڑن بچے کو آپ بریانی کھلائیں گے؟ نہیں۔ روٹی کھلائیں گے؟ نہیں۔ مرغی کا گوشت کھلائیں گے؟ نہیں۔ بڑے کا گوشت کھلائیں گے؟ نہیں۔ چھوٹے کا گوشت بچہ کھایا کے بھی نہیں کھلائیں گے۔ 800 روپے کلو۔ یہاں کتنے روپے کلو؟ زور سے بولو۔ بڑے کا کم ہے، میں چھوٹے کا پوچھا 800 بولو۔ ہمارے بنگلور میں شادیوں سے پہلے بات چیت ہوتی، لڑکی والے لڑکے والوں کے بیچ میں بات چیت ہوتی، لڑکی والے دعوت کا انتظام کرتے، لڑکے والے دعوت کا مطالبہ کرتے۔ یہاں تو ایسا نہیں ہوگا نا، وہ شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے لوگ۔ تو لڑکے والے اشارتاً بولتے کیا؟ حاجی صاحب ہمارا خاندان بڑا، ہماری سرکل بڑی، بڑے کا گوشت نہیں، چھوٹے کا گوشت۔ اب میں بولتا چھوٹے کا بولے تو کتے کا، کتا بھی چھوٹا ہے۔ جو چیز حلال ہے کھاؤ، حرام ہے نہ کھاؤ۔ کھلانے والا جو چیز حلال کھلاتا ہے کھاؤ۔ طبیعت ساتھ نہیں دیتی تو رک جاؤ، طبیعت ساتھ دیتی ہے۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں بڑے کا گوشت حقارت سے جو نہیں کھاتا وہ بھی گنہگار ہے۔ بڑے کا گوشت حقارت سے جو نہیں کھاتا وہ بھی گنہگار ہے۔ آج طبیعت نہیں ساتھ دیتی، الرجک ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، اگر کھاتا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پرہیز کرو، تمہاری طبیعت گرم ہے، بڑے کا گرم ہے، دونوں گرمی مل جاتے ہیں، ان
انفیکشن ہو سکتا ہے تو تب آپ کھانے سے پرہیز کرو. اگر آپ کھاتے ہیں طبیعت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا تو پھر کھاؤ. میرے آقا نے کھایا ہے, صحابہ نے کھایا ہے, اولیاء نے کھایا ہے, اسلام نے حلال قرار دیا ہے, قرآن میں دلیل ہے, حدیث میں دلیل ہے, فقہ میں دلیل ہے. ہم اپنے طرف سے مسائل نہیں بنا سکتے. حلال کو حلال اسلام کی پہچان ہے, حرام کو حرام اسلام کی پہچان ہے. دنیا کا کوئی ماں کا لال اسلام کے حلال کو حرام نہیں بنا سکتا, حرام کو حلال نہیں بنا سکتا. یہودیوں پر اللہ کی لعنت آئی کیوں, نصارہ پر اللہ کی لعنت آئی کیوں؟ اور لوگوں کے پاس کتاب تھی, تورات تھی, زبور تھی, انجیل تھی, لیکن اپنی طبیعتوں کو سامنے رکھ کر, مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر, ذہن کو سامنے رکھ کر, ظاہری شان و شوکتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنا لیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیا. اللہ کو اتنا غصہ آیا, ان پر لعنت نازل کر دیا, ان کو ذلیل کر دیا, ان کو رسوا کر دیا. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب اس کی شریعت پر حملہ ہوتا ہے. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب اس کے قانون پر حملہ ہوتا ہے. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب اس کے اصولوں پر کوئی حملہ کرتا ہے. آج اللہ کو ناراض کرنے کے بل پاس کیے جا رہے ہیں, ناراض کرنے کے پروگرام منائے جا رہے ہیں, شریعت کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت برسنے والی ہے, اللہ کا عذاب اترنے والا ہے. ذرا ہم دعاؤں میں لگ جائے, نمازوں میں لگ جائے, سیدھے راستے پر آ جائے, اللہ کے کلام کا دامن تھام لے, دلوں کو صاف کر لے, خیالات کو صاف کر لے, مسجدوں کو آباد کر لے, مدرسوں کو آباد کر لے, سنی سنائی باتوں پر عمل کر لے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم, احد میں جو مدد آئی ملک میں وہ مدد آ جائے گی. غزوہ احد میں مدد آئی, بدر میں جو مدد آئی, تبوک میں جو مدد آئی, فتح مکہ میں جو مدد آئی. مسلمانوں, رب کعبہ کی قسم, یہ تقریر کا انداز نہیں ہے, قرآن کا پیغام ہے. یہ تقریر کا انداز نہیں ہے, یہ حدیث کا پیغام ہے. اور سچی اور سلامت تاریخ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. آدھا کام ہو چکا ہے, اللہ ناراض ہو چکے ہیں ان لوگوں پر. لعنت اترنے والی ہے, عذاب اترنے والا ہے, لعنت اترنے والی ہے, عذاب اترنے والا ہے. دیر ان سے نہیں, دیر ہم سے ہو رہی ہے. ہم بدل گئے, انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے, وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. ہم بدلنے کے لیے تیار. کون سا ایسا عمل جو ہمارے پاس سلامت ہے بتاؤ؟ مجھے پوری تقریر ذہن میں ہے, مقدمے میں اٹکا ہوں, صرف 15-20 منٹ کا موقع ہے میرے پاس, آگے بھی بڑھ سکتا ہوں. میرے پیارو, میرے درد کو سنو. ابھی سوال بھی میں نے شروع کیا نہیں, ابھی جواب بھی میں نے شروع کیا نہیں. محی الدین پورا ہو یا اڑیسہ ہو یا بہار ہو یا یو پی ہو یا کرناٹک ہو, تمل ناڈ ہو کہ تلنگانہ ہو, حضرت والا میری تعریف فرمائے. کون سا ایسا عمل ہے جو ہماری زندگیوں میں سلامت ہے؟ رمضان گیا, مسجدیں ویران ہوئی, پھر مدد کا انتظار. رمضان گیا, داڑیوں پہ اس طرح لگائے, مدد کا انتظار. رمضان گیا, قرآنوں کو غلاف میں لپیٹ کر تاخوں میں رکھ دیا, مدد کا انتظار. رمضان گیا, پھر سے جن کے موبائل آف تھے آن ہو گئے. میں تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں, یہ علماء کرام میرا ساتھ دیں گے. موبائل تو رمضان میں بھی آف نہ ہوا. پھر مدد کا انتظار. رمضان گیا, فلموں میں بڑے بڑے شہروں کی رپورٹ میرے پاس آئی. آپ کی شہر, آپ کے گاؤں کی نہیں, بڑے بڑے شہروں کی بات آئی. اللہ کیسے مدد کرے گا ہمارا, مدد کیسے اترے گی؟ رمضان کے بعد ملک میں ایک فلم ریلیز ہوا, کروڑوں روپے کا بزنس ہوا. دیکھنے والے کون؟
جن پر رمضان آیا. دیکھنے والے کون؟ جو قرآن سنے اور سنائے. دیکھنے والے کون؟ جن کے راتوں میں تاکراتے ہیں. دیکھنے والے کون؟ جن کو شب قدر نہیں. دیکھنے والے کون؟ جن سے مصافحے کے لیے فرشتے اترے. دیکھنے والے کون؟ جن سے مصافحے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. دیکھنے والے کون؟ جن کو اللہ نے عید الفطر عطا فرمایا. دیکھنے والے کون؟ عید کی نماز کو عیدگاہ کو آ کر جانے سے گھر کو جانے سے پہلے فرشتوں کے ہاتھوں سے اللہ نے مغفرت کے پروانے دیے. یہ وہ قوم ہے جو رمضان کے دوسرے دن، رمضان کے تیسرے دن، رمضان کے چوتھے دن فلموں میں، اور آئی پی ایل شروع ہوا، آئی پی ایل میں مبتلا، نمازوں کو ضائع کر دیے. رمضان میں آدھی مسجدیں کم سے کم آباد تھی. آج کیا ہے قدر میں؟ 4 نمازی، 3 نمازی. بعض مسجدوں میں تو مولانا مؤذن صاحب انتظار کرتے ہیں اور کوئی آ جائے تو جماعت ہو جائے. امام صاحب انتظار کرتے ہیں اور کوئی آ جائے 3-4 کی جماعت ہو جائے. دوستو صاف بات ہے. رات کے 12 بجے تک آپ کس طریقے سے بیٹھ کر بیان سنتے رہیں گے، خدا اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا اتنا ہی مجمع اگر عشاء یا فجر میں اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے. خدا خوش ہی نہیں ہوں گے، فرشتوں کے بیچ ہمارا نام لے کر فخر کریں گے. فرشتوں کے بیچ ہمارا نام لے کر خدا فخر کریں گے. کوئی 2 سال کا عرصہ نہیں، 6-7 مہینے کا عرصہ نہیں. گزشتہ پیر عید گزری، ہمارے بنگلور میں پیر کو عید تھی، آپ کی اڑیسہ میں پیر کو عید. الحمدللہ وہ عید کے ہنگامے بھی ختم ہو گیا الحمدللہ. ورنہ چاند دکھا کیا، چاند دکھا کیا، پوچھتے رہتے 2 گزر جاتے تھے. کبھی 1 دن پہلے کرناٹک میں عید، کبھی 1 دن پہلے اڑیسہ میں عید، ایسا چلتا تھا نا. اب اللہ کا کرم ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس، اخبار رسانی کا راستہ اللہ نے آسان کر دیا. تو وہی سیم گزشتہ پیر عید گزری. پیر منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر. 8 دن کے نمازوں کا حساب لگا لو، نتیجہ نکلے گا. کامیاب ہو گئے تو خدا کا شکر ادا کرنا، ورنہ شرم اتنی آئے گی خود کے پسینے میں ڈوب کر مرنا پڑے گا. انتظار کر رہے ہیں. یہ حالت اعمال کی رکھ کر اللہ کی مدد آئے گی. کیسے آئے گی؟ دشمنوں سے تو خدا ناراض، عذاب کے فیصلے، لعنت کے فیصلے، رسوائی کے فیصلے. ابھی آدھا کام جو ہم کو آپ کو کرنا ہے وہی ایک کام رکا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم بدل جاؤ، میں حالات بدل دیتا ہوں. تم بدل جاؤ، میں ملک بدل دیتا ہوں. تم بدل جاؤ، میں دنیا بدل دیتا ہوں. تم بدل جاؤ، تمہاری دنیا بھی بدل دیتا ہوں، تمہاری آخرت بھی بدل دیتا ہوں. تقریباً حضرت والا یہ 8 دن کے مختصر سے عرصے میں 4 جگہوں پر جلسہ جا کر آج 5ویں جگہ آیا ہوں. مجھے گھانسی خطبہ کہتے ہیں ہمارے ہاں. عید کے دوسرے دن ہمارے علاقے میں اس دن کو گھانسی عید کہتے ہیں. یہاں کیا کہتے ہیں؟ باسی تو دوسری کو بولتے، تیسری کو کچھ بھی نہیں بولتے. ایک کام کریں گے ہم سب مل کر اذان اور اقامت دے کر نام رکھیں گے. عید کے دوسرے دن باسی بولتے، اس کے دوسرے دن کیا بولتے؟ میرے ہاں ہمارے ہاں گھانسی بولتے، آپ کے ہاں کچھ بولتے. اس دن سے میں پروگرام کو نکل گیا، لوگ لیے مجھے بلائے، جانا ہی پڑا. ہر جگہ سب جگہ یہی آیا کہ مولانا کچھ نہیں. رمضان میں جیسی مسجدیں تھوڑی بہت
رمضان میں بھی پوری نہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن کا مطلب میں بہت پرانا بوڑھا نہیں ہوں. میری عمر کے پیچھے پڑے ہوئے ہی لوگ. ہمارا بچپن آج سے 25 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد جام کیا اوس خانے پہ اس جگہ نہیں ملتی تھی. اوس خانے کے بعد جگہ نہیں ملتی تھی. مسجدوں سے باہر لوگ آ کر نماز پڑھتے تھے. فجر امام صاحب کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. سالانہ کا نمازی جو امام کو دیکھا ہی ہوا نہیں ہوتا. اب اس کے سامنے سے امام صاحب گزرتے تو وہ امام صاحب پر بھی غصہ بیٹھو وہاں. اب انہیں امام سوچتا میں وہاں بیٹھ گیا تو تیری نماز کون جبرائیل پڑھائیں گے. ایسا مجمع رمضان میں فجر میں الحمدللہ ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں. نوجوانوں میں تم سے صاف پوچھنا چاہتا ہوں, بڑوں سے نہیں, تم میرے بھائی ہو, میرے بھانجے ہو, میرے بھتیجے ہو, میرے بچے ہو, ناراض نہ ہونا. یہ 8 دن کا حساب کیا تم دے سکتے ہو؟ 8 دن کی فجر کا حساب کیا تم دے سکتے ہو؟ ظہر کا حساب کیا تم دے سکتے ہو؟ عصر اور مغرب کا حساب کیا تم دے سکتے ہو؟ فرائض کے ساتھ سنتوں کا حساب کیا تم دے سکتے ہو؟ واجب کا حساب کیا تم دے سکتے ہو؟ نوافل تو ہماری اکاؤنٹ میں ہے ہی نہیں. پیارے آقا کی امت کو اللہ تعالیٰ نے نوافل کا اجر کیا عطا فرمایا. اے محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو کہو نوافل کا بھی اہتمام کرے. جب ترازو میں تولنے کا وقت آئے گا فرائض کی کمی ہوگی, تمہارے صدقے اس پلڑے میں نوافل کو ڈال کر تمہاری امت کا بیڑا پار کر دوں گا. کیا آقا ملے ہیں تو کیا آقا ملے. سمجھ میں آیا جملہ؟ اللہ کا وعدہ, اللہ کی عطا سمجھ میں آئی. اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کو کہو نوافل کا اہتمام کرے, نوافل کا اہتمام کرے. دن میں 2-4 رکعت نوافل پڑھ لیا کرے. اشراق کے نام پر نوافل پڑھ لیا کرے, چاش کے نام پر نوافل پڑھ لیا کرے, اوابین کے نام پر نوافل پڑھ لیا کرے, اور تہجد کے نام پر پڑھ لیا کرے. ایکسٹرا 2-4 رکعت بھی پڑھ لیا کرے. نوافل نوافل نوافل. اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر دل میں اتر گئی بات تو پکا ارادہ کر لو, پکا ارادہ کر لو. فرائض کے ساتھ ساتھ, سنتوں کے ساتھ ساتھ, واجبات کے ساتھ ساتھ کم سے کم دن میں 1-2 رکعت نفل نماز تو پڑھ کے اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھو. ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. جو بھی ملا نبی کے صدقے میں ملا, جو بھی ملے گا نبی کے صدقے میں ملے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل حل ہوں گے آقا کے صدقے میں, بیڑا پار ہوگا آقا کے صدقے میں. ایک دن میں 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ کے رکھ لو. ہمارے اکابر پوری رات نوافل پڑھتے تھے. مسلمان حکمران پوری رات نوافل پڑھتے تھے. تاریخ اٹھا کر دیکھو, سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, ایک رات میں 1,000 رکعت 500 رکعت نفل پڑھتے تھے. 300 رکعت نفل پڑھتے تھے. 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا 300 رکعت پڑھتی تھی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خضاوت ملنے سے پہلے 500 کا حساب تھا, خضاوت ملنے کے بعد دن بھر مصروف ہو جاتا ہوں. اب رات میں مسائل کا اجتہاد کرتے ہوئے, فیصلوں پر غور و فکر کرنے کے بعد اب تو صرف مجھے 200 رکعت نفل پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ, سمجھ میں آ رہی ہے پیارو بات؟ تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا. کھانے نہیں, پینے کا تو وہ نہیں. یہ پینا مطلق نہیں بولنا مولانا. مطلق پینے سے مراد کنگفشر,
کہاں سے کہاں آئی بات یاد ہے ذہن میں؟ حالات اور خدا کی مدد پر بات چل رہی ہے. امام ابو حنیفہ کا اجتہاد بولنا باقی ہے، اشعار پڑھنا باقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذری ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی ہے، کسی کی دعا قبول ہو گئی. محی الدین پورا میں مستجاب الدعوات، لیکن میں بھوک کو برداشت بھی کر سکتا. مجھے دو چیزیں بہت کم. مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہ کو پوچھ کر دیکھے، حضرت ہی کے مدرسے میں قیام ہوتا ہے میرا، میری حقیقت سے حضرت بہت واقف ہیں. مجھے دو چیزیں بہت کم ہے، ایک بھوک بہت کم، دوسرا نیند بہت کم ہے. پورے 24 گھنٹے میں آج بھی میں 4-4.5 گھنٹے سے زیادہ سوتا نہیں. بس ہو جاتا. اب بھی دیکھو کیسا بیٹھا ہوں، ولیمے کے نوٹوں کی طرح بیٹھا ہوں. الحمدللہ. نظر مت لگاؤ بابا. مولانا جلسے کے بعد کالی مرغی لائیے، نظر اتارنا. اب تو قرآن پر بھروسہ چلا گیا نا. جانور اتارے تو نظر اترتی ہے، قرآن پڑھے تو نہیں اترتی. تو بات آگ اتارے تو نظر اترتی ہے، آیت الکرسی پڑھے تو نظر نہیں اترتی. ہلدی، ہلدی معلوم ہلدی کیا بولتے ہو؟ پیلی پیلی ہوتی نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ ہلدی. ہلدی ملا ہوا پانی اتارے تو نظر اترتی ہے. معوذتین پڑھے تو نظر نہیں اترتی. اور ایک بھی ہے ہمارے بنگلور میں، یہاں تو نہیں، وہ جھاڑو جھاڑتے نا، اس کی کاڑیاں جلائے تو نظر اترتی. اگر جھاڑو کے کاڑیوں میں نظر اترنے کا پاور ہوتا تو پھر وہ جھاڑو 15 روپے میں ملتی. دیوانے پاگل. سنو میرے پیارو، 300 رکعت آپا اور کہاں بیٹھی ہے؟ بیٹھی ہے نہیں، وہ اپنے گھروں میں سن رہی ہے. بیٹھی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی خاموش بیٹھی ہے. ماشاءاللہ بنگلور میں جا کر آپ کے گاؤں کی عورتوں کی کرامت بتاؤں گا، کیونکہ عورتیں خاموش رہتی ہیں. میں اسے کمال نہیں بولتا، کرامت بولتا ہوں. سنو، تم بھی دن میں 2-4 رکعت نوافل پڑھ کر اشتیاق رکھو، کیونکہ آقا کا صدقہ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نوافل کی ترغیب دو. فائدہ جب تولا جائے گا، عمل تولے جائیں گے، فرائض کی کمی ہوگی، فرائض کی کمی ہوگی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے وسیلے و برکت سے آپ کی امت کے نوافل کو اٹھا کر فرض کے پلڑے میں ڈالوں گا، بیڑا پار کر. لیکن نہیں، نمازوں کا مسئلہ بہت خراب ہمارا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جہاں جاتا ہوں آج کل تو رونا وہی رویا جا رہا ہے، رونا وہی رویا جا رہا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، جس زمانے میں امت اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتی، بڑا دل کو توڑنے والا اور پیسنے والا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا. جس دور میں امت اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتی، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، خدا ان کے سروں کو دوسروں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتے. آج وہی حال ہے. ہمارا سر اگر اللہ کے دربار میں صحابہ کی طرح جھکا ہوا رہتا یا جھکتا رہتا، تابعین کی طرح جھکا ہوا رہتا یا جھکتا رہتا،
آج ہماری بات ہی کچھ اور ہوتی، آج ہماری طاقت ہی کچھ اور ہوتی، آج ہماری شان ہی کچھ اور ہوتی۔ دل ٹوٹا ہوا ہے جاننے والوں کا، علماء کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ذمہ داروں کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور حالات سے آپ واقف ہوں گے، ہمارے ملک کی، مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی طاقت جس پر قبضہ ہو چکا ہے، ہم ہاتھ کے ہاتھ ملتے رہ گئے، تبصروں پر تبصرے کرتے رہ گئے، جلسوں پر جلسے کرتے رہ گئے۔ مولانا مجھے معاف کر دے، بنگلور میں صاف صاف کہہ کر آیا ہوں، اس وقت ڈپارٹمنٹ سے لے کر حکومت تک اس عاجز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ آج آپ کے جلسے کو آنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا، میں نے لائر کے ذریعے سے مسئلے کو وہاں رکھ کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حق بول کر مرنا حق چھپا کر جینے سے بہتر ہے۔ ہم کو ایسی موت ہی، ایسی زندگی اچھی نہیں لگتی جو حق چھپا کر جیے، ہم کو تو مزہ آتا ہے حق بول کر مرنے پر۔ میں صاف کہتا ہوں، ملک کے اندر ملک کے مسلمانوں کی ایک زبردست طاقت، جس طاقت کا تعلق شریعت سے ہے، چلے گئی ہمارے ہاتھوں سے۔ ہم ہاتھ کے ہاتھ ملتے رہ گئے، تبصروں پر تبصرے کرتے رہ گئے، جلسوں پر جلسے کرتے رہ گئے، میٹنگوں پر میٹنگیں کرتے رہ گئے، لیکن دشمن کو جو کرنا تھا وہ کر چکا۔ اب کیا ہوگا اللہ ہی کے پاس ہے۔ کم سے کم امت اور ملک کے مسلمان رمضان المبارک کے روزوں کا، تراویح کا، دن کے اجالوں کا، رات کے اندھیروں کا فائدہ حاصل کر کے اس ملک کے تقریباً 25 کروڑ مسلمان دعا میں لگ جاتے تو ایسے دشمنوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ کیونکہ ان کے پاس کیا ہے تو ہمارے پاس، اگر ان کے پاس طاقت ہے تو ہمارے پاس خدا ہے۔ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے۔ بھئی کن کو بولو سبحان اللہ، دیکھو سب چھوڑو۔ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے۔ بولو بے شک، سمجھ میں نہیں آیا شعر؟ اب اس کی تشریح پر 2 گھنٹے۔ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہیں تیرا آئینہ ہمارا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، تم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میرے اور میرے نبی کی بات مان لو، تم میرے نہیں میں تمہارا۔ تم میرے اور میرے نبی کی بات مان لو، تم میرے نہیں میں تمہارا ہوں۔ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نہیں، میں خود اتر کر آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اللہ کے رسول کے ہو گئے، ہمارے طاقتوں اور تلواروں میں طاقت نہیں، ہمارے نعروں میں طاقت آ جائے گی۔ اب کتنے نعرے لگا پورے ہندوستان میں، اتنے نعرے لگا رہے ہیں، دشمن ذرا بھی ڈر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ریکارڈ بھی نہ ہو اور دوسروں تک بھی نہ جائے، میں آپ کے سامنے تبصرہ کر رہا ہوں۔ نعروں میں طاقت اس وقت آتی ہے جب نعروں کے اندر نماز ہو، نعروں کے اندر روزے ہو، نعروں کے اندر تلاوت ہو، نعروں کے اندر حلال ہو، نعروں کے اندر حیا ہو، نعروں کے اندر شرم ہو، نعروں کے اندر صداقت ہو،
نعروں کے اندر امانت ہو، نعروں کے اندر درد ہو، نعروں کے اندر فکر ہو، نعروں کے اندر خلوص ہو، اور آخری جملہ کہہ دوں کہ نعروں کے اندر اتحاد ہو، یہ اللہ اکبر کافی ہے، میدان ہمارا ہو جاتا ہے۔ پتھر کا جگر فولاد کا دل، کیا کیا بہت اشعار یاد آ رہے ہیں، اندر نیمو جیبو ہے کیا؟ پتھر کا جگر فولاد کا دل، مولانا اشرف صاحب کے حوالے سے یہ شعر بہت پیارا ہے، نوجوانوں کو جگانے کے لیے میں بہت پڑھتا ہوں۔ پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے، جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ بس ایک اللہ کا نام کافی ہے، لیکن اس اللہ کا نام لینے کے لیے ہمارے زبانوں کے اندر وہ تمام صفات کا ہونا ضروری ہے، جس کو میں نے ابھی بیان کیا۔ کیا کہوں، سب آیا ہے، بات واضح ہے۔ ایک زمانہ حضرت ایک زمانہ مقابلہ کرتے تھے ہم، آج دفاع کرنے کی طاقت نہیں۔ بدل جاؤ، بدل جاؤ، چھوڑو آزادیاں، چھوڑو خواہشات۔ میں بوڑھوں کو کچھ نہیں کہتا، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، چھوڑو خواہشات، آزاد زندگیاں، غلط سوچ، غلط مینٹالٹی چھوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ۔ میں آج نہیں ڈراؤں گا آپ کو، آج نہیں ڈراؤں گا میں آپ کو، میرے پاس مطالعہ ہے، میرے پاس دلائل ہیں۔ اے محی الدین پورا کے مسلمانوں، اے اڑیسہ کے مسلمانوں اور بھارت کے مسلمانوں، بہت جلد انشاءاللہ تعالی بہت اچھے دن آنے والے ہیں، اس کے آثار اور اشارے شروع ہو چکے۔ سمجھے میرا اشارہ، سمجھے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، سمجھے؟ بس ذرا بدلنے کی ضرورت ہے، وقت ہو تو 12 تاریخ کو آپ کے قریب آؤں گا، ذہن میں بات اگر رہی تو وہاں بھی ان عنوان کو آگے لے کر جانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے واپس بھی جانا ہے، میرے اپنے عنوان پر اللہ کے واسطے بدلو۔ سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ ابھی میں نے ایک بہت بڑا جملہ پڑھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی اگر قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں ان نعمتوں کو شکل بدل بدل کر۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں ہاتھوں میں رہیں گے، مدرسوں کو آباد کرو، مدرسے ہمارے قبضوں میں رہیں گے، خانقاہوں کو آباد کرو، خانقاہیں ہمارے قبضوں میں رہیں گے۔ اوقاف کی اگر دو شکل سے ہم لوگ کام کر کے رکھتے، ایک اوقاف کی حفاظت کر کے رکھتے اور اس کا استعمال صحیح کرتے، آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اوقاف کے ساتھ اگر ہمارا دو کاموں کا تعلق ہوتا ہے، حفاظت، دوسرا استعمال، ان دو جملوں پر آپ کے علماء سے آپ سن لیں، ابھی بھی کچھ نہیں، جو چیزیں ہماری تھی ہماری ہیں، ہماری رہیں گی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ پہلے اللہ کے ہو جاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، مسجد آباد کرو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا منظر ایک بناؤ۔ نماز چھوڑ کر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ تھانوی نے یہاں تک لکھا ہے،
کہ نماز چھوڑ کر روزہ رکھیں گے تو روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، نماز چھوڑ کر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگا، نماز چھوڑ کر حج کریں گے تو حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ 4 اعمال کے درمیان میں تعلق ہے، پہلے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ترتیب میں علماء کا اختلاف ہے، میرے حال مقدم تو نماز ہے۔ نماز کی جو حفاظت کر لیتا ہے، اس کی برکت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن آج ہم ہی نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ فجر کا حال خراب کر رکھا ہے، ظہر اور عصر اور مغرب کا حال خراب کر رکھا ہے، عشاء کا حال خراب کر رکھا ہے۔ آج کے جلسے کا سب سے بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام علماء کا درد تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال بھی کرنے کا موقع نہیں ملا مجھے، اس کا جواب بھی دینے کا موقع نہیں ملا مجھے۔ سوال اور جواب کو 2-3 منٹ کا مضمون بنا کر اگر موقع مل جائے تو دسترخوان میں علماء کے سامنے بیان کر دوں گا، لیکن پھر کبھی آپ کے سامنے علماء بیان کریں گے۔ نماز کی پابندی کرو میرے پیارو، نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ کامیابی کی ضمانت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے مومنین۔ کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پردے میں ماں اور بہنوں کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے سنگین اور خطرناک حالات میں کون نہیں چاہتا کہ ہم کامیاب ہو جائے؟ کون کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتا دیں۔ ارے واہ، سب کے سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہاتھ ورجنل ہاتھ ہیں یا کانگریس کے ہاتھ ہیں؟ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو جواب میرا نہیں، قرآن کا سنو۔ قرآن کہتا ہے پہلا عمل نماز، اس میں پورے اتر کر آ جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پابندی کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کل ہی میں فجر کے بعد مولانا سے فون کر کے پوچھوں گا فجر کا کیا حال تھا۔ اگر فجر کی نماز مسجد میں آپ تمام حضرات مل کر پڑھ لیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے وعدہ پورا کیا، میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جلسہ اللہ نے قبول کر لیا۔ 2 جملوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھو، پڑھاؤ، اپنے بچوں کو عادت ڈالو۔ قرض بات کاٹتا ہوں میرے دوستوں، امام ابو حنیفہ کا وہ مسلک بھی بتا دیتا ہوں جس کا انتظار شاید ہے۔ تمام نے کہا 2 سال دودھ پلاؤ، امام ابو حنیفہ نے کہا کتنے سال؟ 2.5 سال دودھ پلاؤ، اور عربی زبان ہے۔ امام ابو حنیفہ 2.5 سال کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ 2 سال مکمل دودھ پلانے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ 2 سال پہلے دودھ پلاؤ، اس کے بعد 6 مہینے تک بچے کو دوسری غذا کی عادت ڈالتے ہوئے دودھ پلاتے رہو۔ دن میں 10 مرتبہ اگر دودھ پلاتے ہیں تو 2 سال کے بعد 8 مرتبہ دودھ پلاؤ، 2 مرتبہ روٹی کھلاؤ چور کر۔ میں روٹی کھلاؤ بول کر بولے تو گرم گرم روٹی اتنی بڑی مت کھلاؤ، چور کر۔ پھر ایک 8 دن گزرنے کے بعد یہ 8 مرتبے کو 7 مرتبہ کرو، 2 مرتبے کو 3 مرتبہ کرو۔ پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد یہ 7 مرتبے کو 5 مرتبے کرو، وہ 3 مرتبے کو 5 مرتبے کرو۔ ادھر گھٹاتے جاؤ، ادھر بڑھاتے جاؤ، تاکہ بچے کو دوسری غذا کی عادت پڑے تو اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہ آئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ باتیں آئی کہاں سے؟ اشعار کے سمجھنے سے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کھانے میں بھی وقت رکھتا ہے،
بات کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. بچہ بات کرتا نہیں لیکن ماں کو ہر بات بچے کی سمجھ میں آ جاتی ہے. انہیں رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے, دودھ کے لیے رو رہا ہے. انہیں رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے, کان میں درد ہے. انہیں رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے, پیٹ میں درد ہے. انہیں رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے, پیشاب کر دیا ہے. سب کو ماں سمجھتی ہے. ایک رونے کو رکھ کر کیوں سمجھتی ہے, توجہ سے رونا سنتی ہے تو بچے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ویسے ہی آپ بھی توجہ سے سنو گے, نہیں سمجھنے والی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ابھی میں یہاں تک آیا, ابھی تقریری شروع کرانی, اب 1-2 گھنٹے بیٹھ جاؤں. یہ بیٹھ جاؤ بولنا ورجنل نہیں دکھ رہا ہے. اشعار سن لو. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو, اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی بھی بولو, نہیں تو 12 بجے تک کیک پڑھ لے کر ہو. تو ساری دنیا کی قومیں آگے بڑھنا ہے تو آگے دیکھنا ہے, لیکن ہم کو اگر آگے بڑھنا ہے آگے نہیں پیچھے دیکھنا ہے. کیونکہ دنیا کی کسی قوم کو پیچھے دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم پلٹ کر دیکھیں گے ہم کو انبیاء نظر آئیں گے, ہم پلٹ کر دیکھیں گے ہم کو صحابہ نظر آئیں گے, ہم پلٹ کر دیکھیں گے ہم کو تابعین و تبع تابعین نظر آئیں گے, ہم پلٹ کر دیکھیں گے ہم کو فقہاء محدثین و مفسرین مجاہدین اور شہداء نظر آئیں گے. شاعر وہی کہتا ہے تم آگے مت دیکھو پیچھے دیکھو, آگے بڑھنے کا راستہ نظر آ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ آگے بڑھنا بولے تو کام دیکھنا ہم کو پیچھے. شاعر وہی کہتا ہے سنو. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو, اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. نہیں بولتے انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت شعر ہو رہے ہیں. انجیکشن دینا. تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے, تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. تم نے خیبر کو اکھاڑا تمہیں یاد نہیں, تم نے باطل کو پچھاڑا تمہیں یاد نہیں. آخری شعر دیکھیے. خود کو پہچانو سب کچھ سنور سکتا ہے, خود کو پہچانو سب کچھ سنور سکتا ہے. دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا, جب پہچانیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا سمجھ میں آئے گا. جب کرنے والے کام کریں گے نہیں کرنے والے کام نہیں کریں گے, اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دشمن جہاں ہے وہیں برباد ہو جائے گا. اللہ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں
آخری مواقع چل رہے ہیں، عالم سے لے کر ملک تک اب توبہ اللہ کرو، اللہ رسول سے جڑ جاؤ، پاکیزہ اچھی اللہ اور اللہ کے رسول کی منظور زندگی گزارو، جو کرنے والے کام ہیں کرو، جو نہیں کرنے والے کام ہیں مت کرو، روز دعا کرو، روز دعا کرو، دعا کا دامن مت چھوڑو، فجر میں دعا، ظہر میں دعا، عصر میں دعا، مغرب میں دعا، عشاء میں دعا، ایک ساتھ ایک آدھا پونا گھنٹہ دعا نہیں کر سکتے، ہر نماز کے بعد 1-2 منٹ دعا کر کے ضرور اٹھو، جیسے آپ کو مانگنا آتا ہے ویسے مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے بعد تمام حضرات منجانی زمزم کمیٹی کی طرف سے دعوت ہے، حضرت کھانا کھاتے ہوئے صدی کا انتظام کیا گیا ہے، دعا کے بعد سبھی حضرات کھانا کھاتے ہوئے جائیں انشاءاللہ۔ لك الحمد لك شكريا الله، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخير كله ولك المجد كله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدعة واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.